بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج ہم ایک نہایت اہم عبادت صلاۃ الحاجت کے بارے میں جانیں گے۔ جب انسان کسی پریشانی، مشکل، تنگی یا کسی جائز ضرورت میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور اخلاص کے ساتھ رجوع کرتا ہے۔ صلاۃ الحاجت ایسی نفل نماز ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب سے اپنی حاجت پوری ہونے کی دعا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اخلاص کے ساتھ مانگنے والوں کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ صلاۃ الحاجت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اور اسے کس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، زندگی میں ایسے لمحات بار بار آتے ہیں جب انسان ہر دروازہ کھٹکھٹا کر تھک جاتا ہے، راستے بند نظر آتے ہیں اور دل بے چین ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رہتا ہے تو اللہ رب العزت کا دروازہ ہے۔ صلاۃ الحاجت وہ عظیم عبادت ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کے حضور اپنی حاجت، پریشانی اور مسئلہ پیش کرتا ہے۔ یہ نماز ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل گھڑی میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کیا جائے، کیونکہ وہی سننے والا ہے، وہی مدد کرنے والا ہے۔ صلاۃ الحاجت کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کی فضیلت کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کے کیا کیا فائدے ہیں؟ صلاۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کس وقت پڑھنی چاہیے؟ محترم ناظرین، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ زندگی کے کسی موڑ پر بے بس ہو جائیں، ہر دروازہ بند محسوس ہو، کوئی راستہ نظر نہ آئے اور دل ہی دل میں ایک ہی سوال گونج رہا ہو کہ اب کیا کروں؟ ایسے لمحات میں انسان بے چینی اور اضطراب کے سمندر میں ڈوبنے لگتا ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک خاص نماز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آپ کی فریاد کو شرف قبولیت بخش سکتی ہے؟ جی ہاں، صلاۃ الحاجت وہ عبادت ہے جو دعا کو بلندیوں تک پہنچاتی ہے۔ یہ وہ وسیلہ ہے جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی نماز ہے جسے حاجت روائی، مشکلات کے حل اور مرادوں کی تکمیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے، یہ کیسے پڑھی جاتی ہے اور یہ آپ کی زندگی کیسے بدل سکتی ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ دنیا و آخرت میں ناکامی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ رزق کی تنگی، مشکلات کا طوفان، دعائیں بے اثر کیوں لگتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اپنے خالق کے سامنے جھکنے سے کتراتے ہیں تو کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ محترم ناظرین، نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ ترجمہ، آدمی کے درمیان اور شرک و کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑ دینا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم
حدیث نمبر 82۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ ترجمہ: ہمارے اور ان کفر کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ بحوالہ جامع ترمذی، حدیث نمبر 2661، سنن نسائی، حدیث نمبر 463۔ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب نماز ہی کا لیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ من عملہ الصلاۃ۔ ترجمہ: قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا۔ بحوالہ جامع ترمذی، حدیث نمبر 413، سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 864۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک فرماتے تھے کہ جو شخص جان بوجھ کر 3 جمعے نماز چھوڑ دے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو اور اس کے گھر کو آگ لگا دو۔ سوچیں، جب نماز ترک کرنے پر اتنی سخت وعید ہے تو پھر کامیابی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ لوگ وظائف اور عملیات تو کرتے ہیں مگر نماز سے غفلت برتتے ہیں اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ یاد رکھیں، جب تک آپ سچے پکے نمازی نہیں بنیں گے، کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی دعا فائدہ نہیں دے گی۔ تو کیوں نہ آج ہی سچی توبہ کریں اور نماز کی پابندی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ یہی پہلا قدم ہے حقیقی کامیابی کی طرف۔ نماز کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا حکم زمین پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا، مگر نماز ایک ایسا اہم فریضہ اور عظیم الشان تحفہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے زمین پر نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی بلندیوں پر بلا کر عطا فرمایا۔ کوئی بھی عمل جو نماز کے ذریعے کیا جائے کبھی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ وہ ذریعہ ہے جو بندے کو براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار تک پہنچا دیتا ہے۔ جب کوئی شخص نماز میں سجدے میں جا کر اپنے رب سے فریاد کرتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کی دعا رد کر دی جائے۔ جو حاجت نماز کے ذریعے مانگی جائے وہ یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے یا پھر اس کے بدلے میں کوئی بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے، یا آخرت میں بہترین انعام کی صورت میں محفوظ کر دی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ جب بندہ نماز کے ذریعے کوئی وظیفہ یا عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی کامیابی کو روک نہیں سکتی۔ بس شرط یہ ہے کہ سچے دل سے نماز کی ادائیگی کی جائے، اخلاص کے ساتھ مانگا جائے، اور پھر دیکھیں کہ رحمتوں کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی کام کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر آخری لمحے میں وہ بگڑ جاتا ہے؟ کوئی ایسی حاجت دل میں ہوتی ہے جو پوری ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، یا پھر آپ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے
ہر ممکن کوشش کرتے ہیں مگر نامعلوم رکاوٹیں راستہ روک لیتی ہیں۔ یہ سب پریشانیاں ہمیں بے چین کر دیتی ہیں اور دل میں مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے، مگر خوشخبری یہ ہے کہ اسلام نے ان تمام مسائل کا ایک یقینی حل دیا ہے۔ صلاۃ الحاجت وہ خاص عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آپ کی درخواست کو جلد شرف قبولیت بخشتی ہے۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند نظر آئیں، جب ہر کوشش ناکام ہوتی دکھائی دے، تو صرف ایک ہی دروازہ کھلا رہتا ہے، اللہ کا دروازہ، اور اس دروازے پر سب سے مؤثر دستک صلاۃ الحاجت کے ذریعے دی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کسی کو کوئی حاجت ہو تو وہ وضو کر کے خالص دل سے 2 یا 4 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کرے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کرے، وہ دعا رد نہیں کی جائے گی۔ بہت سے لوگ ہیں جو بار بار کوشش کے باوجود کاروبار میں ترقی نہیں کر پاتے، اچھی نوکری نہیں ملتی، شادی میں رکاوٹیں آتی ہیں، قرض نہیں اترتا، گھر میں سکون نہیں ہوتا، مگر جب وہ صلاۃ الحاجت کا مستقل عمل شروع کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی ایسی ہی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو آج ہی صلاۃ الحاجت پڑھنا شروع کر دیں اور دیکھیں کہ رکاوٹیں خود بخود دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ صلاۃ الحاجت کا بہترین وقت۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا جلد قبول ہو اور آپ کی حاجت پوری ہو تو صلاۃ الحاجت کے لیے بہترین وقت وہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کی قبولیت کے دروازے سب سے زیادہ کھلتے ہیں۔ سب سے مؤثر وقت تہجد کا وقت ہے، یعنی رات کے آخری پہر، جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور رب کائنات اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت کی نظر فرما رہا ہوتا ہے۔ اگر تہجد کا وقت میسر نہ ہو تو صلاۃ الحاجت کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ اسے نمازوں کے بعد یا خاموشی کے اوقات میں ادا کیا جائے۔ البتہ نماز فجر کے بعد، عین زوال کے وقت اور مغرب سے پہلے نوافل ادا کرنا منع ہے، اس لیے ان اوقات میں صلاۃ الحاجت نہ پڑھی جائے۔ صلاۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ: اپنی حاجت کے لیے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت کریں۔ نیت: میں نے 2 رکعت نوافل صلاۃ الحاجت اللہ کے لیے پڑھنے کی نیت کی ہے۔ منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پہلی رکعت: سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر رکوع اور سجدہ کریں۔ ہر سجدے میں تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 50 مرتبہ دونوں سجدوں میں پڑھیں۔ دوسری رکعت اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص اور دونوں سجدوں میں مذکورہ آیت کریمہ 50 مرتبہ پڑھیں۔ اس طرح کل 100 مرتبہ سورہ اخلاص
اور 200 مرتبہ آیت کریمہ پڑھی جائے گی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دونوں ہاتھ بلند کریں، گناہوں کا اعتراف کریں، اللہ کے اسماء حسنی کا واسطہ دے کر اس کی رحمت، مغفرت اور قدرت کا واسطہ دے کر اپنی حاجت پیش کریں۔ دل کی گہرائیوں سے آنسوؤں کے ساتھ کامل یقین اور اخلاص کے ساتھ دعا کریں۔ دعا کا نمونہ: یا اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میں بے بس ہوں، بے سہارا ہوں، میرے مسئلے کا حل تیرے سوا کوئی نہیں، اے میرے مشکل کشا، میری حاجت پوری فرما، میری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما۔ محترم ناظرین، جب آپ سچے دل سے رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور التجا کریں گے تو یقین رکھیں کہ اس کا اثر فوراً ظاہر ہونے لگے گا۔ آپ کا دل سکون سے بھر جائے گا، رکاوٹیں خود بخود دور ہوگی اور ناممکن کام ممکن ہو جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ یا اللہ، تو رحمان ہے، یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو کریم ہے، یا اللہ میں بے بس ہوں، بے سہارا ہوں، میرے مسئلے کا حل تیرے سوا کسی کے پاس نہیں، یا اللہ اے مشکل کشا، میری حاجت پوری فرما دے۔ یا اللہ، جو بھی اس ویڈیو کو سن رہا ہے اس کی جائز حاجتیں پوری فرما، اس کے دل کا بوجھ ہلکا فرما، اس کے مسائل آسان فرما، اور ہمیں نماز و دعا سے کبھی جدا نہ فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہمیشہ اپنا محتاج اور اپنا فرما بردار بندہ بنائے رکھ، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں ایمان، صحت، رزق حلال اور عافیت کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، امید ہے آج کا یہ پیغام آپ کے دل کو سکون اور روح کو روشنی دے گیا ہوگا۔ یاد رکھیے، پریشانی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، جب بندہ سجدے میں رب کو پکار لیتا ہے تو راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید دینی پیغامات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، صلاۃ الحاجت کے ذریعے اپنے رب سے جڑ جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اسی امید اور دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہو اور آپ کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔